کرتی ہے. تو ہم نے سوچا ہم کیوں نہ ایسا انیشیٹو لے لیں جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس میں، ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس پھیلے کہ ہمیں بھی اپنے ٹیچرز کی اس طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح قرون وسطیٰ کے دور میں مسلمان کیا کرتے تھے، یا ابھی جو ہے نا یورپین کنٹریز میں ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں. آپ لوگ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کسی بھی بندے کو جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، کوئی سیاستدان ہو، یعنی کہ علم نہ بھی ہو، تو ان کو اتنی عزت دیتے ہیں جتنا وہ ڈیزرو نہیں کرتے. اگر دوسری طرف دیکھیں ہمارے ٹیچرز جو دن رات ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہم راستے میں ان کے ساتھ مل کے ان کو جو ہے نا سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نا ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی طرح کے سیشنز آرگنائز کرتے رہیں تاکہ اس حوالے سے ٹیچرز کے حوالے سے جو ہے نا ایک اویئرنیس پروگرام چلتا رہے. اس طرح ٹرپل ای کے بارے میں ڈاکٹر سمینا نے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بیسک چیزیں بتائی، تو اس میں تھوڑا میں ایڈ کرنا چاہوں. تو ہمارا بھی مین مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن کے لیے کچھ کریں یہاں پہ. اسپیشلی چونکہ ہم آج یہاں پہ گرلز اسکول میں موجود تھے تو میں بتاتا چلوں ہمارا مین مقصد جو ہے نا امپاورمنٹ میں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیریئر کونسلنگ سے ہٹ کے میں تھوڑا وومن امپاورمنٹ پہ بات کروں تو آپ سب کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یا پورے سب کنٹیننٹ یا پاکستان میں دیکھیں نا تو عورت ذات جو ہے نا بہت زیادہ ایک طرح سے پسے ہوئے طبقے ہیں، یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ لوگ محرومی کا شکار ہیں. ان کو اپنے حقوق تک جو ہے نا وہ لوگ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. ایون یہاں پہ ریسنٹلی مجھے خپلو کی ایک لڑکی کا میسیج آیا، اس کا ایڈمیشن 3 جگہوں پہ ہوا ہے پاکستان میں، لیکن اس کی جو فیملی ہے اس کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. ظلم نہیں ہے، وہ مسلمان، وہ قرآن، وہ اسلام جس کا شروع اس طرح سے ہوا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے. یہی چیزیں ہیں جن کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. ایک سوسائٹی میں دیکھیں نا حقوق کے حوالے سے بھی بات کریں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ایک حق مقرر کیا ہوا ہے نا. آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی کسی باپ نے شادی کے بعد اپنی بیٹی کو کسی زمین یا اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا ہو؟ نہیں دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے؟ یار جب خدا نے حکم دیا، ہم سب مسلمان ہیں، ہم اس خدا کو مانتے ہیں، تو ہم بیٹیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ کیا تعلیم حاصل کرنا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا آگے بڑھنا ان کا حق نہیں ہے؟ اور اس سوسائٹی میں اگر وہ لوگ گاڑیاں بھی چلائے تو ان کو ایسی نظر سے دیکھیں جیسے کہ وہ لوگ کریکٹر لیس ہوں. کیا ہمیں اس سوسائٹی پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ان کے شانہ بشانہ ہر فیلڈ میں کام کریں؟ ہم لوگ کہتے ہیں نوجوان کسی بھی سوسائٹی کا بیک بون ہوتے ہیں، تو اس نوجوانوں میں کیا لڑکیاں شامل نہیں ہیں؟ تو اسی لیے ہماری کوشش ہوگی وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. جب ہم نے بھی کام سٹارٹ کیا تھا تو ویسے میں شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، کسی نے کمنٹ میں لکھا تھا، حالانکہ وہ خود ٹیچر ہے، یہ چیز کہنی نہیں چاہیے لیکن المیہ ہے، کیا کریں. اس نے لکھا تھا کہ یتیات ابواب ایسے نہیں ہیں وومن امپاورمنٹ فریلاز کر لو. یار یہ کوئی سوال بنتا ہے اس طرح کے سوال کرنا؟ اگر لڑکیاں ہی مظلوم طبقہ ہے تو میں لڑکیوں کے لیے کام نہ کروں تو کس کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، مطلب ہماری سوسائٹی میں جو بھی ہے، ظاہر سی بات ہے خدا نے ان کو، اسلام نے ان کو رتبہ دیا. قرآن میں پورے کا پورا سورہ نساء عورتوں کے نام پہ آئے، تو ہم ان کے لیے کام نہ کریں تو کس کے لیے کام کریں؟ یعنی کہ ان کا نام لینا بھی ایک جرم سمجھا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شیئر کرنا ظاہر سی بات ہے، حقیقت تو ہے لیکن بہت زیادہ تلخ ہے، اور ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سب سے زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے. آپ لوگوں نے اس سوسائٹی میں اپنے لیے کیسے مقام بنانا ہے، آپ لوگوں نے اپنا رتبہ کیسا بنانا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی کو جاب کرنے کے لیے، کسی پروفیشن میں جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ان اسٹیریو ٹائپس کو جو سوسائٹی میں ان کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اتنا آگے آئے، اپنے حقوق کے لیے اتنا آواز اٹھائیں، کسی کو جو ہے نا اپنا حقوق مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ جو دینے والے ہیں وہ اپنی مرضی سے دے دیں. تو آپ لوگوں کو اتنا بااختیار ہونا چاہیے. اسپیشلی کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے نا کائنڈلی، ہماری سوسائٹی میں ایک یہ چیز بھی ہے نا کہ لڑکیاں ساری جتنی گھر میں ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں، یا جو بھی ہے جن کے پاس موبائل ہے وہ سارا جو ہے نا سارے کا سارا دن ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو ٹرینڈ کو چینج کریں نا. آپ لوگ ڈرامہ دیکھنا نا ایسی چیز ہے، آپ لوگوں کے مائنڈ کو اتنا، ایک کریٹو مائنڈ ہوتا ہے نا آپ لوگوں کو، اسپیشلی پاکستانی جو جتنے ڈرامے ہوتے ہیں آپ کو تباہ کر دیں گے.
اس میں ہر وقت ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اچھا ایک فیملی کا جو ایک ہوتا ہے نا سسر ساس کے جھگڑے، اس طرح کی وہ چیزیں، تو ان چیزوں سے نکلیں. یہ چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ کو اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے انکانشیس مائنڈ میں نہ چاہتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہے. پھر آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر سے جانا ہے کسی دن، تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. تو جتنا ہو سکے کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں، کسی ٹیچر کو سنیں، کوشش کریں کتابیں پڑھیں. کتابیں آپ کا بہترین ساتھی ہے. آج میں جتنے بھی دوستوں کو یا نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، یعنی کہ ایسی چیزوں میں مطلب ہے کہ اب کیا کہیں، ایسی پوئٹری ایسی چیزیں اسٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کے بدلے میں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ایسی چیزیں اسٹیٹس پہ لگائیں، ایسی چیزوں کو شیئر کریں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو، اپنے دوستوں کا بھی فائدہ ہو، فرینڈس اینڈ فیملی سب کا فائدہ ہو. تو ان چیزوں میں آپ لوگ چینج کریں نا، اپنے سے شروع کریں چیزوں کو، اور یہ ٹرینڈ چینج کریں. اور اس معاشرے میں جو ہے نا اسپیشلی وومن امپاورمنٹ کے لیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ٹیچر کے حوالے سے تو میں زیادہ نہیں کہوں گا، صرف اتنا ہی مولا علی کے بولے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا نا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا. یعنی یہ اتنی ڈیپ کوٹیشن ہے، یہ آپ لوگ سمجھ جائیں. جس نے بھی، لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا سارا سال پڑھاتا رہے، وہ ٹیچر ہے. یعنی کہ ایک لفظ بھی چلتے راہ میں اگر آپ کو پڑھائے نا تو آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے زندگی بھر. آپ لوگ اس کا وہ احسان جو ہے نا کبھی نہیں چکا پائیں گے. تو وہ بھی آپ کا ٹیچر ہے. ٹیچر وہ بھی نہیں ہوتا صرف آپ کو کلاس میں آ کے پڑھائے. اس میں کوئی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی. ٹیچر ہو سکتا ہے کسی پرانے ایج کا بھی ہو، جیسے اقبال اور رومی کی مثال لے لیں. ان دونوں کے درمیان جو ہے نا کوئی 400-500 سال کا گیپ ہے، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہر شعر میں جو ہے نا جلال الدین رومی کو اپنا استاد مانتے ہیں. کیونکہ ان کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کا فلسفہ پڑھا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اپنا استاد مانتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کتابیں پڑھیں، تو کتابوں سے اپنے استادوں کو ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ جو میجورٹی میں ٹیچرز ایسے ہیں نا، مطلب روایتی طور پہ چیزوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ نہیں کرتے. آپ لوگوں کو اپنی زندگی کا جو اصل مقصد سے روشناس کرانے والے ٹیچرز بہت کم ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے نا کیریئر، جو ہماری ضمنی مقصد ہونی چاہیے. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم دنیا میں آئے، ہم نے زندہ رہنا، اس حوالے سے ہم کسی پروفیشن کو چوز کرتے ہیں. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے نا. ہم سارے مسلمان ہیں، خدا نے ہمیں بنایا، اس دنیا میں بھیجا، تو کیوں بھیجا، اس کی ریزن کیا ہے. تو ان چیزوں کے سوالات ڈھونڈیں، کتابیں پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، سائیکولوجی پڑھیں، سائنس پڑھیں، تہذیب، تاریخ، ہر چیز کو جب آپ اسٹڈی کریں گے نا، پھر آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا ٹیچر یہاں پہ نہ ہو، امریکہ میں ہو، پھر آپ کا ہو سکتا ہے آپ کا ٹیچر کسی دوسرے ملک میں ہو. لازمی نہیں ٹیچر کا آپ کے ساتھ کلاس روم میں انفیکشن ہو. ٹیچر کسی بھی حوالے سے نا کسی بھی سوسائٹی کا آپ کا ہو سکتا ہے. میں ایک بک ریکمینڈ کروں گا، ٹھیک ہے، موٹیویشنل بھی ہے آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. بیسٹ سیلنگ بک بھی ہے، دا الکیمسٹ. کسی نے اگر نام سنا ہے؟ دا الکیمسٹ ایک بیسٹ سیلنگ بک ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ناول ٹائپ ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا اپنے ڈریم کے حوالے سے اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ناول ہے. تو کائنڈلی آپ اس کو بھی پڑھیں. ایک اور بک ہے شاباش تم کر سکتے ہو، قیصر عباس کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ لوگ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ دیکھیں یار میرے اندر کیا ٹیلنٹ چھپی ہوئی ہے، میری پرسنالٹی کیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں جب آپ کے مائنڈ میں آ جائیں گی نا، پھر آپ لوگ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو سوسائٹی میں سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اس میں جو ہے نا ایک فیوریٹ کوٹیشن ہے میری، تو آپ لوگ بھی اس کو سن لیں، اور اسی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آئے. اس میں جو ہے نا کامیابی کا راز بھی چھپا ہوا ہے، ہمیں محنت کیسے کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے. کوٹیشن کچھ اس طرح ہے نا، اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ دا ہول ورلڈ کنسپائرز ان ہیلپنگ یو ٹو گیٹ دیٹ. یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں نا کائنات میں، کسی بھی چیز کو اگر آپ پانا چاہیں تو پوری کائنات آپ کو وہ چیز دینے میں آپ کی مدد کرے گی. یہ چیز فیکٹ ہے، آپ خود دیکھ لیں. آپ کسی بھی چیز کو لے کے نا اپنے ذہن میں نگیٹو تھنکنگ کریں تو آپ کو وہ چیز ہو کے رہے گی، آپ کے لائف میں جو ہے نا ہرڈلس آ کے ہی رہیں گے. بلکہ اس طرح سوچیں، ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ رہیں، پازیٹیو وائبس کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیو چیزوں کو ڈسکس کریں نا، تو کائنات بھی اور خدا بھی آپ کے دل میں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو آپ کی مدد کریں گے آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کے اس گول کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے دل میں ہے. تو اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں. ہوپ سو آپ لوگ جو ہے نا وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، ہماری سوسائٹی کے حوالے سے
ہماری ٹیم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر ہر لحاظ سے ہر جگہ جو ہے نا ہمارے گلگت بلتستان کے لیے، گنشے کے لیے، بلتی قوم کے لیے آپ لوگ مل کے کام کریں گے. تھینک یو سو مچ.